شادی سے 2.5 سال یا 3 سال رہی تھی تو بچی ان کی 1.5 سال کی تھی. میڈم نور جہاں آئیں اور میری والدہ کو کہا کہ آپ اس بچی کو سمجھائیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، جو فرسٹ وائف ہوتی ہے ہمیشہ فرسٹ وائف ہوتی ہے. 22 سال سے وہ بیمار تھے. واحد میری ذات تھی کہ جس کو وہ کبھی انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. ایک بیٹی پہلی بیوی سے تھی اور 3 بیٹیاں نمبر 2 سے. تو میں روتی تھی ہائے بھائی جن ٹھنڈ میں پڑے. تو میری دوستی بہت تھی، ہماری لڑائی بھی بہت. چین اسموکر تھے. میری والدہ بہت خلاف تھیں. تو میری خالہ نے کہا کہ نہیں یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، آپ یہ سب کچھ یہ میری بہن کر رہی ہے. پھر ان کر کے پیار کرتے تھے. وقت بڑا بے رحم ہے پروفیسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیزا. آج ہم افضال احمد صاحب کی رہائش گاہ اور ان کی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضال احمد کی ڈیتھ ہوئی اور یہ بہت پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ ایک بہت شفیق انسان جو ہے وہ ان کے درمیان سے چلا گیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ بتائیں گے ان بیمار تھے، وہ کتنا عرصہ بیمار رہے؟ وہ جی 2001 22 دسمبر کو ان کو اسٹروک ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں جی اب آلموسٹ 22 سال سے وہ بیمار تھے. ہی واز آن بیڈ اور بہت ہی ان کو سیویئر قسم کا اسٹروک تھا جی، جس میں ان کا پورا رائٹ سائڈ جو تھا وہ پیرالائزڈ ہو گیا تھا. اور ہمارے لیے بہت ہی ہماری تو فیملی پہ جی قیامت ٹوٹی تھی. مطلب ہی واز اے جیم آف اے پرسن، ویری جینیس. بہت ملک کا قوم کا وہ درد اتنا رکھتے تھے. اسی لیے انہوں نے تمثیل تھیٹر ہال جو ہے وہ بنایا تھا کہ میں یہ جگت بازی اور ڈبل میننگ والے اور میں آئی وانٹڈ کہ ساری فیملیز جو ہیں وہ تھیٹر میں واپس آ جائیں، کیونکہ بالکل وہ عورتوں نے جانا بند کر دیا تھا. تو ان کا جو تمثیل ہے ان کا بیبی ہے اور انہوں نے بہت محنت کی تھی. اور ہم نے پوری فیملی نے ہم نے کوئی گورنمنٹ سے کسی قسم کی امداد نہیں لی تھی اور ہم نے اپنا پورا جو ہمارا اثاثہ تھا، جو ہماری پراپرٹیز تھیں، ان کو بیچ کے ہم نے تمثیل بنایا. لیکن وہ معاشرے کو سدھارتے جی وہ اتنے مطلب ڈیپلی وہ تھے، گریو تھے کہ میں کر نہیں سکا جو میں چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے کافی پبلک کو جو تھا فیملیز پھر واپس آنے لگیں تھیٹر میں اور لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ افضال احمد نے ایک نئے تھیٹر کو جنم دیا جس میں فیملیز ماں باپ کے ساتھ بچے بیٹھ کے پلیز دیکھ سکیں. کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا ان دا اینڈ، تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکے. تو باقی جی بس ہمارے لیے ویری انفارچونیٹ. ہی واز ویری ڈیئر ٹو می. بہت ہم دونوں بہن بھائی کی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. تو بس یہ آج ان کے کل ہیں تو آپ سے بھی میں دعا کروں گی اور باقی جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی دعا کروں گی کہ جب بھی ان کی یاد آئے تو علم شریف پڑھیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اچھا، ان کی وائف کے جانے کے بعد زیادہ ٹائم آپ کا گزرا ان کے ساتھ جی تو اتنا عرصہ، اتنی محبت، اتنا بہت بہت زیادہ آپ کا ٹائم ساتھ گزرا، اور کس طرح آپ نے یہ گزارا؟ میں جی کیونکہ ان کو بچپن سے جانتی تھی کہ ہی واز ویری اسٹبرن. وہ ضدی تھے اور جس چیز پہ اڑ جاتے تھے اگر آپ نے ان کے ساتھ ضد لگا لی ہے تو وہ تو کبھی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک وہ پوری نہیں کروا لیتے تھے وہ نہیں ہوتی تھی مطمئن. مجھے ان کی نیچر پتہ تھی بیمار ہونے سے پہلے بھی. تو اب جیسے میری والدہ اریٹیٹ ہو جاتی تھیں ان کے بیمار ہونے کے بعد کہ مت کرو اب سال اس طرح مت کرو، تو ان کو غصہ چڑھتا تھا. بول وہ سکتے نہیں تھے. پھر میں اماں کو بھی سمجھاتی تھی کہ اماں ابھی بیمار ہو گئے، یہ پہلے سے اتنے ضدی تھے. تو بس یہ تھا کہ جی جو ٹھان لیا اس کو کرنا ہے. جب ان کی پہلی شادی ہوئی ہے 70 جی میرا خیال ہے 75 یا 76 میں ان کی شادی ہوئی ہے. تو ان کو بس یہ تھا کہ جو ہے نا مجھے اپنی وائف سے کہا کہ مجھے میرا ایک ڈریم ہے اور میں نے تمثیل بنانا ہے. وہ آج سوچیے، آج سے 40-45 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ایسی کہ ریوالونگ سٹیج ہوگی.
اٹ واز اے ویری نیو تھنگ پورے پاکستان کے لیے، بلکہ ایون انڈو پاک میں بھی جو تھا ان کا جیسا کوئی نہیں تھا. تو جو اتنے لوگ حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے دیکھ کے. تو یہ ہے جی کہ بہت ہی کریٹیو، ویری ہارڈ ورکنگ، ویری کائنڈ ہارٹیڈ، مطلب بہت ان میں خوبیاں تھیں، لیکن ڈسپلن بہت تھا. تمثیل میں کسی بھی ایکٹر کو اجازت نہیں تھی، اور بہت، آپ کو پتہ ہے ڈرنک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ڈرنک کر کے آ کے کوئی پرفارم نہیں کرے گا. آفٹر آپ کا پرفارمنس آپ جائیں، تمثیل سے باہر نکلیں، آپ جو مرضی کریں. تو اتنا لوگ ڈرتے تھے ان سے، اتنا ڈرتے تھے لوگ، تو اسی لیے بڑا ڈسپلن رہا. لیکن اب ان کے بعد تو ظاہر ہے اب ہمارے پاس کوئی نہ، ہم جانتے ہیں نہ ہمارا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہے، مگر یہ کہ ہمارا پراپرٹی، ہماری کمبائنڈ پراپرٹی، تو اس وجہ سے. ہم نے سنا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ڈرنک جو کرتے تھے ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی؟ نہیں جی، میری والدہ نے ان کے ساتھ کنڈیشن رکھی تھی کہ ایک تم فلم انڈسٹری سے شادی نہیں کرو گی. میری والدہ بہت خلاف تھیں، تو میری خالہ نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں. اشفاق صاحب نے دیکھا، وہ ان کے مینٹور تھے، تو وہ ان کو لے کے آئے. وہ تھی شاید دھوپ سائے تھا یا تالی تھلے، وہ تھا پلے سیریل تھا. تو اس میں اشفاق صاحب نے ان کو پتہ نہیں کہاں دیکھا، گورنمنٹ کالج میں دیکھا کہ کہاں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ افضال، میں تمہارے سے رول کروانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز 19 اونلی. تو انہوں نے کہا کہ میں کرانا چاہتا ہوں، رول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ تم وہ کرو، کیا کہتے ہیں، بوڑھے کا رول ہے، 75 سال کے بوڑھے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں اشفاق صاحب، میں کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، یو ول ڈو اٹ، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم کرو گے. تو وہ پہلی دفعہ لائے، اور اتنا سپر ہٹ ان کا وہ کیریکٹر واشد تھا کہ یہ بھول جاتے تھے، محلے میں رہتے تھے. تو میری مدر کو جب پتہ چلا تو اٹ واز اے شاک فار اس کہ بھئی سید ہیں، بخاری ہیں. ہمارے اماں نے بہت میری خالہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم کیا کر رہی ہو بچے کا، اور یہ مطلب میں نے اتنے پیسے لگا کے اس کو HSN میں پڑھایا، یہ کرا وہ کرا. تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی پارٹیشن کے وقت، تو ہماری مدر نے ہمیں پالا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تم کیا ظلم کر رہی ہو. اللہ کا شکر ہے مانیٹریلی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو کرنے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں دو شرطیں میری، ایک تو فلم انڈسٹری کی عورت سے شادی نہیں کرے گا، اور ایک یہ ہے کہ شراب نہیں پیے گا. تو انہوں نے کہا کہ اماں، میں اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھاتا ہوں، اگر میں نے کبھی شراب پی، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں، بہت رسپیکٹ تھی ماں کی، بہت زیادہ. تو اگر میں نے کبھی شراب پی تو میں نے اپنے مرے ہوئے باپ کا خون پی لیا. تو اتنی بڑی قسم خود ہی ڈال لی تھی. تو اس لیے ان کو بڑا، اور میرا خیال ہے جی 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں رہ کے کبھی کوئی بچ ہی نہیں سکتا. لیکن جو ان کے کلوز فرینڈز ہیں سارے، کسی قسم کا نہ کوئی ایڈکشن تھی ان کو. چین اسموکر تھے، سوچتے تھے بس سگریٹ لگی ہوتی تھی، چین اسموکر تھے، یہ تھا. اچھا افضال صاحب، جیسے کہ آپ لوگ سید گھرانے سے تھے، جب انہوں نے فلم انڈسٹریز میں قدم رکھا، کام شروع کیا، تو اس کو گھر والوں کو ساتھ ملا، پرمیشن تھی؟ نہیں جی، ضد بڑی کر کے سخت گئے؟ اپوزیشن، بہت زبردست اپوزیشن تھی. جب ان کو میری خالہ نے، وہ کراچی ہوتی تھیں اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اجازت دے دیں. تو اماں کو بہت غصہ آتا تھا کہ کمال احمد رضوی کے ساتھ YMCA میں پلے کر رہے ہیں یا کہیں کر رہے ہیں. تو یہ آتے تھے، تو میری دوستی بہت تھی، ہماری لڑائی بھی بہت ہوتی تھی، ہماری دوستی بہت. تو پھر وہ اماں کیا کرتی تھیں، اندر سے گھر لاک کر لیتی تھیں. تو باہر ایک ہمارا ورانڈا ہوتا تھا، اس میں تخت پڑا ہوتا تھا. جنوری کی ٹھنڈ مجھے یاد ہے، تو اماں کہتی تھی دروازہ نہیں کھلے گا. تو میں روتی تھی، ہائے بھائی جن ٹھنڈ میں پڑے ہیں. تو وہی جو اس کا گدا ہوتا تھا وہی اوپر اوڑھ لیتا ہے. تو بہت سختی ہوئی ہے ان پہ. تو مگر پھر جب سب نے دیکھا اور پلیز دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بورن آرٹسٹ ہے، تو اس کو اس طرح دبانا نہیں چاہیے. اشفاق صاحب نے اماں سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے بہن، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا آرٹ دیا ہے، تو اس کو آپ سپریس نہ کریں. تو وہاں HSN میں بھی یہ سارے پلیس کرتے تھے، سوئمنگ آلا پہ کرتے تھے، پلیس میں پلیس کرتے تھے. گورنمنٹ کالج میں ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی ڈرامہ بیسس پہ ہوا، تو وہ گورنمنٹ کالج کے پلیس کرتے تھے.
اچھا، ان کی شادی کتنا عرصہ رہی اور پھر اس کے بعد کوئی خاص وجہ ان کے علیحدہ ہونے کی؟ وہ تو جی ایک ساری ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسی لائن ہے کہ ان کی طبیعت کے اس طرح خلاف تھا کہ ہی وانٹس ٹو ورک، بٹ وہ کہتے تھے کہ سارے جاہل لوگ ہیں، کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو بہت کم پڑھے لکھے لوگ آتے تھے. تو کچھ ریومرز ہوئیں، مگر ان کے اوپر بھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میڈم نور جہاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ میری والدہ کو کہا کہ آپ اس بچی کو سمجھائیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، جو فرسٹ وائف ہوتی ہے ہمیشہ فرسٹ وائف ہوتی ہے. تو بس میری ابھی بھی اس بچی سے بہت سخت گہری دوستی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ ہماری بہت اچھی فرینڈ شپ ہے. تو جی، آپ بتا رہی تھی آپ کی ان کے ساتھ دوستی تھی، ان کی وائف کے بہت ساتھ؟ زیادہ بہت زیادہ جی. تو ابھی بھی جب کبھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو بہت ہماری اچھی دوستی، اور صرف یہ تھا کہ بس کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جی. اور جو میرا خیال ہے وہ شادی سے 2.5 سال یا 3 سال رہی تھی، تو بچی ان کی 1.5 سال کی تھی. تو ماشاء اللہ وہ آ رہی ہے. وہ ایک بیٹی تھی ان کی؟ ایک بیٹی پہلی بیوی سے تھی اور 3 بیٹیاں نمبر 2 سے. جی. تو وہ ابھی لنڈن ہے، ان کی ماں لنڈن سے تھی. تو وہ یہی کہتی تھیں کہ آپ سب کچھ ختم کریں. تو کہتے تھے کہ میری پہچان جو ہے میرا ملک ہے، میں چلا جاؤں گا تو ٹیوب اسٹیشن پہ جا کے میں وہ کروں گا، بک اسٹال لگاؤں گا. تو which I can't do it. اچھا، جیسے انہوں نے 20-22 سال ایک بیماری کے ساتھ لڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بڑے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس تکلیف میں پیریڈ میں کوئی خاص آپ کو ایسا ٹائم یاد ہو جس میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوئے ہوں، کہ لڑ لڑ کے تھک گئے ہوں اللہ کا بیماری سے؟ شکر ہے جی. آپ حیران ہوں گی کہ میرا جو بھائی تھا نا، میں جیسے ہی وہ ہمارے اوپر شوق تھا، بام شیل تھا جب ان کا یہ اسٹروک ہوا، تو میری جو اچھی ڈاکٹرس فرینڈس بھی ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ کبھی بھی ان کو ڈپریشن میں مت جانے دینا. کوئی ایسی چیز جس سے ڈپریشن میں جا کے، جیسے لیمپ ہے، ٹیبل لیمپ ہے، وہ کبھی بھی اس کا سوئچ جو ہے آپ لوگ ہی بند کریں یا پیچھے سے اس کا نکال دیا کریں، کہ ایسے پیشنٹ ڈپریشن میں آ کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. تو میں بہت اس وجہ سے کانشیس تھی. تو ایک تو میں ان کی ہر ضرورت کا میں ان کا خیال رکھتی تھی، اور کیا کہتے ہیں، باقی یہ تھا کہ جی اپنا تو ماشاء وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا میرے ساتھ، بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ کبھی ہمیں پرابلم نہیں ہوئی. واحد میری ذات تھی کہ جس کو وہ کبھی انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. ان کو ضد چڑھی ہوئی ہے تو سب میرے پاس نوکر آ رہے ہیں، اماں آ رہی ہیں، جو بھی ہے گھر میں، کہ جی ہوتے انہوں نے ضد چڑھ گئی ہے، وہ کسی دن نہیں سن رہے. میں چاہتی تھی بڑے پیار سے، مجھے پتہ تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ سختی کروں گی نا تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو میں ان کو جا کے بالکل بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتی تھی. میں ان کے ساتھ جا کے بالکل آپ تو میری جان ہے، آپ نے تو میرا کہنا کبھی ہوا ہی نہیں کہ نہ مانا. دیکھیے نا، یہ آپ کو اس لیے اس طرح سمجھا کے تو ماشاء اللہ وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں گئے. یہ تھا ان کا. تو اب یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ان کی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی گرمی شروع ہوتی تھی نا، تو وہ اورنج، فانٹا، اسپرائٹ، یہ چیزیں پیتے تھے. اس سے ان کی انٹسٹائنز جو تھیں بالکل ڈرائی ہو جاتی تھیں. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جی ان کا وہ نہ ہو، تو میں پھر سختی کرتی تھی کہ ڈرائیور کے اوپر بھی، اور جو ان کو ویل چیئر پہ لے کے جاتا تھا، کہ ان کو سوڈا نہیں دینا. تو پھر وہ اریٹیٹ ہوتے تھے بہت سا. اس کے بعد ان کی بھوک بند ہو جاتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے، اور ان کو کوئی بھوک بند ہوتی تھی. جو ان کا فزیشین ہے ہماری فیملی کا، یہ چیف لگا ہوا ہے جی، پروفیسر لگا ہوا ہے اس میں جنرل ہاسپٹل میں. تو وہ یہ کہتا تھا کہ پھر آپ اس طرح کیا کریں آنٹی کہ ان کو دودھ میں ڈال کے دے دیں، تھوڑا سا ان کی تسلی ہو جائے. تو جس سے اپنے دودھ میں ڈال کے دے دیں، ان کا لاٹس آف فلوئڈ آپ ان کو دیں. وہ اتنے ڈرائنس ہو جاتی تھی کہ جب ان کو ڈرپ لگانی ہوتی تھی تو ان کی وینز نہیں ملتی تھیں، ان کے پیروں میں لگانی پڑتی تھی. تو اس طرح ان کو رکھا ہے بچوں کی طرح. تو بہت خوش تھے. اور جب بھی کوئی مہمان آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو، مطلب اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ سب کچھ
یہ میری بہن کر رہی ہے، پھر ان کر کے پیار کرتے تھے، تو اس طرح تھا ان کو ماشاء اللہ جی. یہ سوائے یہ جو 6-7 مہینے میں جو ان کو بھوک لگنی بند ہوئی، ان کو سرپ دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب سے لکھوایا ہوا تھا، بڑے شوق سے میرے ساتھ جاتے تھے، پیزا اشارہ کرتے تھے کھانا. وہ میں اتنا بڑا بہت اچھا وہ پیزا کبھی کو گھر لا کے میں یقین کریں اتنا سا پیس کاٹ کے دیتی تھی، اشارہ کرتے تھے اتنا چھوٹا کاٹو، میں کاٹتی تھی. آپ یقین کریں وہ ایک بائٹ میں ان کو دیتی تھی، توڑ کے دیے، کانٹے سے انہوں اٹھایا اپنے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈر ہو گئے تھے پیرالسس کی وجہ سے. تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کھایا سیکنڈ بائٹ نہیں لے سکتے تھے. تو بس پھر میں یہی کرتی تھی کہ انشور بہت ان کو پلایا میں نے کہ کسی طرح تو پیٹ میں کوئی طاقت کی چیز ہے. یہ وجہ بنی تھی، ورنہ تو اللہ کا شکر ہے کوئی کسی قسم کی ان کو پرابلم نہیں تھی. اپنا ان کا کمرہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اتنا خوبصورت وہ اپنا کمرہ رکھتے تھے. تو میں نے سارے گھر کا چینج کیا تو ان کا بلیک اینڈ وائٹ میں نے اتنے خوش ہوئے کلر اور کریز تھا ان کو. مطلب وہی نا کہ فائن آرٹ سے میرا بھی، اور میں نے بھی NCA سے کیا ہوا ہے گریجویشن، تو وہ ان کا بھی یہی تھا. آپ وہ جو فنون لطیفہ کہتے ہیں، تو ہم دونوں بھائیوں کا نا بہت، بہن بھائیوں کا بہت زیادہ جو مینٹل تھی، آپ کہتے ہیں مینٹل ویو لینتھ، وہ جو تھی وہ ہماری بالکل سیم تھی. تو اس لیے وہ میری بات سمجھ جاتے تھے اور باقی سب سے پھر ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جی ناظرین، افضال احمد صاحب کی وہ بہن ہمارے ساتھ موجود تھیں جو ان کے لیے بہت لاڈلی، بہت پیاری تھیں، ان کی اچھی دوست تھیں، اور 20-22 سال جو بیماری کے ساتھ جو آزمائش ان پہ اللہ کی طرف سے آئی، اور اس میں انہوں نے پورا ان کو سنبھالا، لک آفٹر کی، اور ان کا ساتھ دیا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے درمیان ایسا بندہ گیا ہے جو کہ ایک نامور بندہ تھا، اچھا کریکٹر تھا، جو بھی الفاظ ہم ان کے لیے کہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں ان کی تعریف کے لیے. وہ اتنا سپر سٹار لیجنڈ تھا کہ ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے. تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے پڑھائی کریں اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جو چیز کی ان کو اب ضرورت ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کیجیے. جزاک اللہ.